عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں محمد زبیر صاحب، عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی اس نے، حدیث پڑھ لی اس نے، عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا، عربی ادب سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اسلامی قانون کو پڑھا اس نے۔ تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے۔ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے۔ جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو، پھر عربی ادب میں عبور ہو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو، اس کو مہارت ہو، چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو، پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہو، فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ کہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، اتنا کافی نہیں، باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ اور تجربے کرتے ہیں، اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص افتاء کرتے ہیں، یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو، فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو، کم سے کم یہ مقدار ہے، اور صبح و شام یہ پریکٹس کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے، باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو وہ مفتی بن جائے گا، وہ بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو، یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے، جو صورت اس کے سامنے آئی ہے تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا، بال کی کھال اتارتا ہے، دلائل کا تجزیہ کرتا ہے، جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا، وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہے، اس کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہو، ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا، لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا۔ وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مفتی میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت، حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو وہ مسائل میں سے، وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے، تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا، کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اینٹی بایوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بایوٹک، تو اب جو ماہر نہیں ہے، جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کر دے گا، اس مرض کی دوا ایک جنرلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا، یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے۔ جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہو فتویٰ لکھنے کی، جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو، اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے، کہاں منطبق کرنے کی ہے۔ تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے۔ جو روحانی عامل ہے نا ٹوپی ڈرامے، وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں، نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے، بس 1 سال کا کورس کیا، اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا ہے۔ کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں، نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر وہ بھینسوں کا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو ENT کہنے لگے، اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ میں ENT اسپیشلسٹ ہوں۔ بھائی ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان حلق کا ہوتا ہے وہ تو آپریشن کرتا ہے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں، کئی سال ہاسپٹل میں لگاتا ہے، پھر جا کے وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، کڈنی کا یا شوگر کا، جو بھی بیماری ہے۔ تو
تو پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے، پولٹری فارم کھول دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا، کوئی بڑے عالم کی ان کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا، کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا، مفتی بن کے غلو و اضلو کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے، وہ انجینئر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے، جو ماہر علماء ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے سرے سے علم، وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں، لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا. دیکھیں عالم بننے کے لیے 3 شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو، کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں، اردو میں تھوڑی ہے، نہ انگلش میں. تو عربی آنا ضروری ہے، قرآن و سنت والی عربی. تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے، حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں، لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ عالم بنتے ہیں. ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی، اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا. تو پہلی شرط عربی گرامر پہ بھرپور حضور ہونا چاہیے اس کو. دوسری بات یعنی گرامر سے مراد صرف اور نحو کے قواعد ہو، عربی بلاغت جانتا ہو، عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی اس نے، تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور حضور ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو. پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہو، ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو، یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو. اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہا کر چکے ہیں صدیوں پہلے، ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں، اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے، کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں. اور پھر پریکٹس، اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی، کچھ ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے، کچھ وہاں سے دیکھ لیا، اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے لکھے، حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا، بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل. دیکھ لیں نا جعلی حکیموں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں. تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دی. تو اس لیے جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے